بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا، یہاں تک کہ اس کو آگے پہنچا دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حدیث پہنچائی جاتی ہے، وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے حدیث سن کر اس کو یاد کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے آپ کی خدمت میں آج کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ موضوع ہے ایمان۔ بلکہ محض ظاہر طور پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے، لغوی حدیث سے اس پر مسلمان کا اطلاق درست ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اگر ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو وہ باری تعالیٰ کے ارشاد کا مصداق ہے، یعنی کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ آیات رفع میں لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 27۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور وہاں 7 موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، حضور آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا ہے۔ عمار نے کہا ہے کہ جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا: اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا اور تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ حدیث نمبر 28۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔